السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے بعد جو وظیفے ہیں اس کے کچھ فوائد اور اس کا کچھ طریقہ ہے جو وظیفے کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، تہجد کی نماز تو ایک ویسی ہی فضیلت والی نماز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز جانیے آپ کہ جو جس چیز کی جتنی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک یہ نفل نماز ہے، لیکن اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر دعا، بندے کی ہر دعا کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز کے بعد جو وظیفہ ہوتا ہے وہ کارگر ہوتا ہے، وہ قبولیت کے درجے پہ جلد سے جلد پہنچنے کا درجہ رکھا کرتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز کے بعد کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو انسان جس مقصد کے تحت کرنا چاہے وہ انشاءاللہ اسے ضرور حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو رزق میں تنگی کا شکار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، بہت ساری محنتوں کے باوجود جو ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور کوئی ایسے ہیں جو اپنے معاشی رزق میں کے تلاش میں ہے، کوئی ہے جو نوکری کے لیے اپنے جاب کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی آپس میں اتنا زیادہ نا اتفاقی گھر میں ہو چکا ہے اور گھر سے وہ بالکل اس کا دل اچٹ چکا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں اتفاق کی لہر آئے گی اور گھر میں برکتوں کا دور آئے گا اور گھر سے نا اتفاقیاں بھی ختم ہوں گی۔ رشتے کے لیے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ رشتے غائب سے آئیں گے اور اچھے رشتے، نیک رشتے آنے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمیں کیسے کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے اس وظیفے میں اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور تہجد کی نماز وہی بندہ پڑھے بے شک جو ایمان والا ہوتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیونکہ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے اور اس وقت کی جو نماز ہے وہ نفل نماز ہے۔ اور جو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر کے پھر تہجد کی نماز ادا کر کے وظیفہ کرتا ہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد اس کے مقصد میں کامیابی ہونے کا امکان بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے، تہجد کی نماز کی نیت اور وقت بھی آپ سماعت کر لیجئے، چونکہ جو وظیفہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس نماز کے تعلق سے بھی آپ کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی وہ تہجد کا وقت اس پر شروع ہو گیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ پانچوں وقت کی نماز جو فرض ہے وہ ضروری ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھا تو تہجد کی نماز آپ پہ لاگو نہیں ہوگی۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جس وقت چاہے یہ وظیفہ کر لیں، لیکن آخر وقت میں جو آخر وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت جو شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، آخری وقت، وہ بہتر وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق، اور پھر خود آواز لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دولت مانگنے والا، ہے کوئی شہرت و عزت مانگنے
مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، اس وقت ندا آتی ہے۔ اور اس وقت جو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی ساری دعائیں، اس کی ساری تمنائیں، اس کی ساری آرزویں قبول ہوا کرتی ہیں۔ تو آئیے تہجد کی نماز جو آپ کو ادا کرنی ہے، تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات 8 رکعت جیسا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 12 رکعت بھی منقول ہے، لیکن زیادہ تر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت جتنا پڑھیں گے تہجد کی نماز، آپ وقت جتنا آپ کے پاس ہو اسی حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، لفظ تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، اور نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل، اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور جس طریقے سے نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نفل نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، ہر 2 رکعت میں آپ کو سلام پھیرنی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں پہ جا نماز پہ بیٹھے رہیں، جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ دیکھیں درود پاک جو ہے 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کو ہر اول آخر میں ضرور پڑھنا ہے، جو بھی وظیفے ہوں، جو بھی دعائیں ہیں، وہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا گیا، کیونکہ درود شریف قابل قبول عمل ہے، اور درود شریف جب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو بیچ میں جو عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو 11 بار یا 21 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح پڑھنی ہے 313 مرتبہ آپ کو؟ آپ سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ کی 313 مرتبہ۔ پھر آخر میں آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں آپ سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، آپ 7 بار 11 بار جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بیچ میں جو آپ کو تسبیح بتائی ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح آپ کو 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے دعا کے لیے، جو بھی مقصد حسنہ ہے، جائز دعائیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکھیے اور رو رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ 3 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 7 دن آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ جو بھی دعائیں، جو بھی مقصد حسنہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز تمنا، ہر جائز آرزو، ہر جائز خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جاب کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے، روزگار میں برکت نہیں ہے، گھر سے کاروبار سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو جہاں تک بات ہے، میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ وظائف کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرے، اور اس کے علاوہ جو دوسری اور اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کھانا حلال رکھیں، رزق حلال آپ کا لقمہ ہو، کھانا حلال کا ہو، تو پھر اس کے بعد دعا کی مقبولیت کا امکان بڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر رزق حلال
حلال نہیں ہے، رزق حرام کھا رہے ہیں، تو پھر دعا اس بندے کی قبول نہیں ہوا کرتی۔ نماز کی پابندی، رزق حلال کا، یہ ہم وظیفے کریں یا نہ کریں، ان دونوں کی پابندی تو ہماری زندگی میں ویسے بھی ضروری ہے، اور اگر وظیفے کر رہے ہیں تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں، ورنہ لوگ اکثر جو شکایتیں کرتے ہیں ان چیزوں کا خیال کرتے نہیں اور بار بار شکایت کرتے ہیں کہ میں اتنے دن سے تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ وظیفے کر رہا ہوں، کامیابی نہیں مل رہی، پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو یہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا تعلق یا تو نماز میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یا پھر اس کا جو رزق ہے، وہ جو کمائی کا ذریعہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے گا کہ آپ نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رزق حلال بھی کھا رہے ہیں، اس کے بعد اگر تاخیر ہو رہی ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اتنا وزنی ہے کہ قیامت کے روز اس کا ڈھیروں جو ہے عمل اور اجر اس کا ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں کو ہی آزمایا کرتا ہے، اور اسے پریشانی میں گرفتار مبتلا اس وقت ہی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی ادا پسند آ جایا کرتی ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی امید لگا کے بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے ضرور شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔